جانے والے کے لیے کیا ہونا تھا؟ جو اسلام نے 2 راستے بتائے ہیں، صرف 2 راستے اصال ثواب کے. ویسے تو یہ 10 طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ نئی کلاس میں آپ کو بتاؤں گی، اگلی ورکشاپ میں. یہ 10 طریقے پیور مسنون ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی 2 طریقے کون سے جو ہمیں حدیث سے ملتے ہیں، جن پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ کسی شیعہ کو ہوگا، نہ کسی سنی، کسی اہل حدیث، کسی کو نہیں. وہ کون سے ہیں؟ ایک تو دعا ہے، دوسرا صدقہ. یہ تو پیور ہے. اگر ہم سب ہر طرح کے شک سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ صرف یہ دو. اس کے علاوہ صدقہ ہے. اور دعا میں اگر آپ کچھ بھی نہ بھی کریں نا، اسپیشل نہ بھی کچھ کریں، تو آپ صرف اتنا ہی کہہ دیں اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت تک جتنے بھی ہمارے لوگ جا چکے ہیں اور جو آنے ہیں اور آ کے انہوں نے اپنی زندگی پوری کر کے پھر سے اللہ سے جا کے ملنا ہے، ان سب کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں ہمارے اس ایک کلمے سے. کتنا بھاری کلمہ ہے. اور یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھول نہ جائیں، دن رات اس کو کم از کم 25 دفعہ تو پڑھا کریں، اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات. اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو یہ تو کفالت کر رہا ہے. ایک تو ان سب کی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں آ رہی ہیں اور ان سب کو مل رہی ہیں، تو یہ کفالت کر گئی دعا. اب مخصوص جمع ہونا ضروری نہیں. دوسرا صدقہ. جب صدقہ آپ کرتے ہیں، اس کی دعا کرتے ہیں، تو وہ اس کو ملتا ہے. جیسے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، لیکن اس وقت میں ان کے پاس نہیں تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اپنی والدہ کے پاس تھا، اپنی والدہ کے ساتھ ہوں، اپنے پاس ہوں اپنی والدہ کے، لیکن وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، وہ نہیں کہہ پائیں اور میں سمجھ نہیں پایا، اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے اگر وہ بولتی تو کیا بولتی؟ دیکھیں ہر کسی کو پتا ہوتا ہے نا، اولاد کو پتا ہوتا ہے یہ میرے ماں باپ کی زندگی اسی عمل پہ گزری ہے، یا وہ یہ کہا کرتی تھی تو ہو سکتا ہے آخری وقت میں بھی یہی کہتی. اور وہ خاتون یقیناً اپنے ایمان میں بہت کمال کی ہوں گی. یہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر وہ بولتی تو ضرور مجھے کہتی کہ صدقہ کر دو. دیکھا ہوگا نا اپنے والدین کو زندگی میں کہ کس ان کا طریقہ کار پر تھے، کیا منہج تھا ان کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تو پھر ان کی طرف سے صدقہ کر دو. کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں کیا صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی. اب بس اس حدیث سے صرف آپ یہی بات نہیں لے سکتے کہ ہر دفعہ پانی. اس وقت کی ضرورت تھا پانی، اس وقت کی ضرورت تھا، صحرا تھا، پانی کم ہوتا تھا، لوگوں کی جانوروں کی ضرورت تھی. آج وہ صدقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک صحابی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن کا نسخہ، قرآن کا نسخہ اپنی وراثت میں چھوڑ جانا یہ بہت بڑی نیکی ہے. جو آج ہمیں یہ تو ہوتا ہے کہ وراثت میں میرا حصہ کا ہے، میرا لے لیا، تو لڑائی جھگڑے، کسی کو نہیں پتا کہ کوئی یہ تو کہے کہ مجھے وہی سارے قرآن اور تعلیمات چاہیے جو والدہ کی تھی، مجھے اتنی چاہیے اپنا حصہ. لیکن نسخہ بھی اس وقت کام آئے گا نا صرف عربی نے جب وہ کچھ تیار کر کے، ہم دیکھتے ہیں نا اپنی علماء کو، وہ اپنی کیا چھوڑ کے جاتے ہیں پیچھے؟ وراثت، علم، اپنی اولادوں کے لیے اپنی لائبریریز چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کے کام آتی ہیں ان کے اولاد کے. قرآن کا نسخہ. اب صدقہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ مل رہا ہے. کسی کی طرف سے بھی آپ کر دیں دعا، جس طرح آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنوں کے علاوہ، صدقہ بھی آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. کہ درخت لگوا سکتے ہیں، مساجد ہیں، کہ مدارس ہیں، پل کا بنانا، کوئی فلاحی کام کرنا، کچھ بھی، پانی کا ارینج بھی کر دینا جہاں نہیں ہے جن جگہوں پر. اب یہ تو وہ صدقے ہیں جو کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں.